ڈیجیٹل کمپیوٹرائز نظام بنایا کہ جو بھی ووٹر آ کر ہمیں ووٹ ڈالے گا اس کا ایک کمپیوٹرائز نظام ہمارے پاس ایپس موجود ہیں، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں۔ یہ تجربہ ہم نے NA-249 میں کیا۔ میں نے کوئی کمپلین نہیں کی، بالکل جتنے ووٹ ہمارے نکلے 9000 سمتنگ 9500 اتنے ہی، اس سے 2-4 ووٹوں کا فرق تھا، اتنے ہی ووٹ ہمیں جو ہے ملے۔ ہم نے جو کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے، میں نے کوئی گلہ نہیں کیا کہ ہمارے ووٹ چھینے گئے، کاٹے گئے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہمیں کمپیوٹر ہمارا بتا رہا تھا، ہمارا جو سسٹم بتا رہا تھا، ہمیں تقریباً اتنے ہی ووٹ ملے، تھوڑے سے کم لیکن اتنے ہی ووٹ ملے۔ ابھی کل کی بات ہے، کل میرے پاس آپ صحافیوں کے سامنے یہ تمام ایک جو بھی ووٹر میرے پاس آ کر مجھے ووٹ ڈال کر گیا ہے، PSP کو مہر لگا کر گیا ہے، پاک سرزمین پارٹی کے شبیر قائم خانی کو ڈولفن پہ مہر لگا کر گیا ہے، اس کی تعداد ہے 13,927 13,927 5:14 تک آخری ووٹ پڑا ہے، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، اور یہ وہ ووٹ ہیں جو ہمیں ووٹ پڑے، اور یہ وہ ووٹ ہیں جس کا ہمارے پاس کمپیوٹرائز ریکارڈ موجود ہے، اور اس کے علاوہ پڑھنے والے ووٹ جو کہ جس کا کمپیوٹر ریکارڈ نہیں ہے وہ اس سے زیادہ ہیں۔ 13,927 PSP کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، میں اس کا نام، اس کا شناختی کارڈ نمبر، اس کے ووٹ ڈالنے کی ٹائمنگ، اس کا بلاک کوڈ، اس کا ایریا، اس کا پولنگ بوتھ، سب میں آپ کو شیئر، اس کے ID کارڈ کو شیئر کر سکتا ہوں۔ آؤ میں ID کارڈ کے ساتھ ان 13,927 لوگوں کو گراؤنڈ میں جمع کرتا ہوں، سب اپنے اپنے ووٹر لے آئیں اور گن لو آ کر 13,927 ID کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ، ID کارڈ، شناختی کارڈ کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی آج آپ کو میڈیا کے ساتھیوں یہ آپ کو ہم یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ 258 پیجز ہیں، اور اس پہ 13,927 شناختی کارڈ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ ڈالا ہے۔ یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ تو یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا ہے، یہ الیکشن ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمیں ووٹ پڑے، اور کسی بھی پارٹی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ہمارے ساتھ وہاں پہ گزشتہ روز۔ اب آ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر ایک جماعت، دہشت گردوں کا ٹولہ اس ملک میں دہشت گردی کر رہی ہے۔ کل انہوں نے کراچی میں ان کے سربراہ نے اپنی سربراہی میں، سعد رضوی جن کا نام ہے، اپنی سربراہی میں آ کر ہمارے ساتھیوں پر اور ہمارے مرکزی کیمپ پر حملہ کیا، فائرنگ کروائی، اور میرا ایک ساتھی سیف الدین بھائی کو شہید کیا، اور افتخار عالم جو کہ میرے مرکزی سینئر رہنما ہیں، ex-MP ہیں، ان کو 2 بلٹس لگی ہیں، ابھی وہ ICU میں کریٹیکل کنڈیشن میں۔ میرے مرکزی رہنما عطا اللہ کور، ان کو بلٹ لگی ہے، وہ زخمی تھے۔ میرے کوارڈینیٹر ذیشان کو اس کے گھٹنے پہ پار کر گئی گولی، اس کے، وہ زخمی ہے۔ میرا ساتھی یہاں کا مرکزی ساتھی مانی، اس کے شولڈر کو پھاڑ گئی گولی، وہ زخمی ہے۔ میرے 10 کارکنان زخمی ہیں، 2 کریٹیکل کنڈیشن میں، جنید جو ہے وہ جناح اسپتال میں کریٹیکل کنڈیشن میں، افتخار لیاقت نیشنل میں کریٹیکل کنڈیشن میں، اور سیف الدین بھائی کا جنازہ
ہم پڑھوا کر آ رہے ہیں، ابھی دفنا کر ان کو آ رہے ہیں، اور ہم وہاں بیٹھے تھے، انیس قائم خانی صاحب کی گاڑی پر راستے میں روک کر سعد رضوی اور اس کے دہشت گردوں نے فائرنگ کی ہے، 4 گولیاں لگی ہیں گاڑی پہ انیس بھائی کے۔ انیس بھائی وہاں سے نکل کر آئے، ابھی ہم آفس آ کر بیٹھے تو پھر آفس پہ حملہ کیا۔ اس آفس کے حملے میں مجھے بھی گولی لگی ہے، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا، ایک پتھر پلٹ کر نہیں مارا۔ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ جو پولیس نے، سندھ کی سرکاری حکومت نے ہمیں پولیس گارڈ دے رکھی تھی، انہوں نے ہوائی فائرنگ کی جب ہم پر حملہ ہو رہا تھا، جب فائرنگ ہو رہی تھی وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے اور بیچارے بھاگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی ہمارے پاس تھا، نہ ہے۔ 6 سالوں میں ایک گولی نہیں چلائی ہمارے ساتھ، ایک گولی۔ میرے کسی کارکن کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا، جس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ یہ سب لوگ آئے، ہم نیت کے لوگوں پر، ہم اپنی فیملیز کے ساتھ تھے وہاں پر، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے پولنگ ایجنٹس، خواتین، یہ سب اس مرکزی کیمپ پر تھے۔ میرے گھر کی گاڑی، میری اہلیہ تھی وہاں پر، ان کی گاڑی پر اسٹریٹ فائر لگائے، ان کی گاڑی پر اسٹریٹ فائر مارا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر آقا دو جہاں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی توہین کر رہا ہے۔ یہ جو بھی ہے اس رحمت للعالمین کے نام کی توہین کر رہا، اپنی سیاست کے لیے، اپنی دہشت گردی کے لیے۔ یہ رحمت للعالمین آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کر رہا ہے۔ ہم آقا کے غلام ہیں، ہم خاتم النبیین کے غلام ہیں، اللہ کے رسول کے امتی ہیں، اور ہم اللہ کے رسول کے امت کے ہوتے ہوئے، ہمارے ہوتے ہوئے، ہم رحمت للعالمین کے نام کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ان کے نام کی بے حرمتی ہے کہ لبیک کی آواز لگا کر گولیاں چلائی جائیں۔ کس کے اوپر؟ کسی ہندو کے اوپر نہیں، کسی اسرائیلی کے اوپر نہیں، کسی یہودی کے اوپر نہیں، اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نہتے بیٹھے ہوئے مسلمان بھائیوں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، اور نام لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس سے بڑی بے حرمتی اس نام کی، اس ہستی کی ہو نہیں سکتی۔ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک گرا کر اس بے حرمتی کا حساب لیں گے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بے حرمتی، ان کی حرمت پر ہماری جانیں قربان ہیں۔ آج یہ اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے کہ ان کا چوگا، ان کا لبادہ اوڑھ کر کوئی اپنی سیاست چمکا کر پورے پاکستان کو یہ غمال کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں، ہم الطاف حسین سے نہیں ڈرے، ہم رو سے نہیں ڈرے۔ تو یہ اب تک تو یک طرفہ کاروائی ہوئی ہے، ان کو کھلی چھٹی دے کر ہم پر گولیاں چلائی گئی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں پر گولیاں چلائی گئی ہیں، اور آقا کا نام لے کر، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہے۔ میرے پاس ہم نے نبی کی امت کو جوڑا ہے 6 سالوں میں۔ اس شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوتے تھے 22 لوگ ایوریج روزانہ۔ مرنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا، مارنے والا بھی کلمہ پڑھتا تھا۔ مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی کے آنے سے پہلے 6 سال پہلے 2016 میں، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپس میں لڑ نہیں رہی۔ اس کا یہ کریڈٹ ہمیں جاتا ہے۔ آج شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کی کوئی لڑائی نہیں ہے، میری پارٹی میں سارے لوگ ہیں۔ آج مہاجر پختون سندھی بلوچ کی کوئی لڑائی نہیں ہے، ساری میری پارٹی میں ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے جوڑا ہے۔ یہ فتنہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو پامال کرنے والے آج اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی خون کا آخری قطرہ گرائیں گے، لیکن ہم اس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو استعمال کر کے ان کی بے حرمتی کرنا ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہم سے بڑا کون عاشق رسول ہے؟ ہم نے اپنی دنیا کو لات مار کے ہم نے اس شہر میں فرعونوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور کامیابی حاصل کی ہے۔ اب یہ چیز ہی کیا ہے؟ تو دہشت گردی کرائی گئی کل، لیکن اس سارے کام میں کوئی کارروائی کرتے ہوئے اس وقت آن دی اسپاٹ ایک آدمی گرفتار نہیں ہوا۔ کہاں تھی پولیس؟ کہاں تھی رینجرز؟ اتنا سینسٹیو علاقہ کہاں تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ اتنا سینسٹیو علاقہ جہاں پر صبح سے رپورٹس آ رہی تھیں، کیوں چپے چپے پہ انتظامیہ نہیں لگ گئی؟ کوئی کارروائی کرنے والوں کو روکنے والا نہیں تھا، کوئی کارروائی کرنے والے وقت کو گرفتار کرنے والا نہیں تھا۔ اور غضب خدا کا اس کے بعد رات میں میرے ہی ساتھیوں کو، جو ہم ہی مرے ہیں، ہم مقتول، ہمیں ہی گولیاں لگی ہوئی ہیں، اور میرے ہی نیت ساتھیوں کو جن کے اوپر کل تشدد ہوا ہے، ان کو رات میں 40 سے زائد ساتھیوں کو گھروں سے گرفتار کیا گیا، کراچی کے مختلف علاقوں سے۔ میں آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ ایک تو ہم اس رزلٹ کو نہیں مانتے، ہر طرح کی قانونی کارروائی کریں گے، لیکن قانونی کارروائی پاکستان میں کیسی ہے سب آپ کو بھی پتا ہے۔ 5 سال گزر جاتے ہیں، اس کا رزلٹ نہیں آتا۔ میں نے عوام کے سامنے، پاکستان کے عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت یہ ووٹر رکھ دیے ہیں، آؤ میرے چیلنج کو چیلنج کرو، آؤ میرے چیلنج کو چیلنج کرو۔ میں اس میں سے 13,927 آدمی، 10,000 لینے والا جیتا ہے نا، میں 13,927 ووٹر اپنے نہ نکال کے لا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو پھر میری سیاست ختم کر دینا۔ پھر آؤ چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے چیلنج کو قبول کرو، آؤ۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت اس شہر میں یہ کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، ایک بین جماعت کو دوبارہ کھلوا کر اس کو کھلا لائسنس دے دیا گیا کراچی میں آ کر، جو انہوں نے لاہور میں کیا، پنجاب میں کیا، اس کو کھلی اجازت دے دی گئی کہ کراچی میں آ کر وہ دہشت گردی کریں۔ کس وقت؟ جب پاکستان ڈوب رہا ہے، اکانومیکلی پاکستان روزانہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ وہ شہر جو کہ پاکستان کو پال رہا ہے، آج بھی اگر پاکستان چل رہا ہے تو اس شہر کی اکانومک کنڈیشن کی وجہ سے، وہاں آ کر یہ کھلواڑ کر رہے ہو، وہاں آ کر یہ کھلواڑ کر رہے ہو، تو کیا میں عمران خان کے اس کلیم کو کیا حقیقت سمجھنے لگوں کہ ملک کے اوپر ملک کے دشمن قابض ہیں؟ ہم نہیں مانتے اس کی، اس بات کو نہیں مانتے تھے، ابھی بھی نہیں مان رہے، لیکن کیا آپ مجھے مجبور کر رہے ہو کہ میں اس طرح عمران خان کے اس کلیم کو صحیح سمجھنے لگوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت ملک کے دشمن قابض ہیں، وہ حکمرانی کر رہے ہیں، ان کے اختیارات ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ اس لو میں جہاں پر کراچی کو سیکیور، ہم نے اس پہ ہراول دستے کا کام پلے کیا ہے۔ دیکھو مجھے گولی لگی ہوئی تھی شام کے 3 بجے، 2:30 سے 3 کے درمیان، میں نے اپنے ساتھیوں کو، میڈیا کو، پریس کو نہیں بتایا، بیٹھا رہا ان کے درمیان، رات میں جا کر اس زخم پر پٹی کروائی ہے کہ پینک نہ پھیلے، اتنا مجمع ہے، 2 پتھر ماریں گے تو سب کچھ جل کر تباہ ہو جائے گا۔ ہم یہ کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر، یہاں پر رو کا تسلط تھا۔ یہ آج جو نعرے لگا کر گولیاں چلا رہے ہیں، الطاف حسین کے زمانے میں الطاف حسین ان کو کاٹ کر پھینکتا تھا، ہمت نہیں تھی ان کے اندر کہ یہ سانس بھی لے سکیں۔ ہم نے شہر کو اپنا خون دے کر دہشت گردوں سے آزاد کرایا۔ آج جو میرے نہتے کارکنوں پر گولی چلا رہے ہو، اے بدبختو،
اس شہر کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار جمع کرایا ہے ریاست کو. ہاں بول رہا ہوں، آج جو لوگ چیمپئن بنتے ہیں نا اداروں کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو لوگ آج عہدوں پر برجمان ہیں، جب یہاں پر رو کا تسلط تھا اور ان کی جگہ کوئی اور تھا تو ان کی نظروں میں بڑی قدر تھی، کیونکہ یہاں الطاف حسین روزانہ مار رہا تھا. ان لڑکوں کی بڑی قدر تھی، ان لوگوں کی بڑی قدر تھی. ان لڑکوں نے اپنے نوجوان، کراچی کے نوجوانوں نے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے ہتھیار دیے ہیں. جس طرح سے آپ بلوچستان میں لوگوں سے کو پہاڑ سے اتار کر ہتھیار لیتے ہیں اور پھر امن کے ساتھ اس شہر میں اپنا حصہ ڈالا ہے. بعد میں آنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کا ماضی کیا تھا. ان کو لگا کہ کراچی ہمیشہ سے ایسی امن کا گہوارہ تھا. آج ان کو شاید یہاں کے امن کو دیکھ کر وہ پرانا ٹائم بھول گئے، وہ ہماری قربانیوں کو بھول گئے. کل اتنے سارے ہزاروں کارکنوں کے ہونے کے باوجود کوئی ایک فوٹیج دکھا دو، کوئی ایک تصویر دکھا دو کہ میرے کسی آدمی کے پاس ہتھیار ہو. ایک نہیں ہے. ہمارے پاس جو 4 پولیس والے تھے، 2 میرے پاس، 2 انیس بھائی کے پاس، وہ ہوائی فائرنگ کر رہے تھے، وہ بھی جانے بچا رہے تھے. ورنہ ایک آدمی نہیں، ہم نے کسی کو ہتھیار دیا ہی نہیں ہے. جس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دہشت گرد آئے